سورہ یوسف آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 29۔ سلسلہ قصص القرآن کا جاری ہے، جن میں واقعات سیدنا یوسف علیہ السلام کا تسلسل ہے۔ پیارے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت ادوار اور آپ پر آنے والے امتحانات اور ان میں آپ کی ثابت قدمی اور پورا کا پورا کامیاب و کامران ہونا، اس کا ذکر چل رہا ہے کہ پیارے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام سے جب امانت کا امتحان لیا جا رہا تھا تو اس وقت عزیز مصر کے سامنے فیصلہ دینے والے عقل مند لوگوں نے فیصلہ بھی یہی دیا، گواہی بھی دی کہ اللہ کے پیغمبر کی پاک دامنی اور عفت میں ذرا بھی کمزوری نہیں۔ چنانچہ پچھلے سبق میں ہم سن چکے کہ جب وہ کرتا دیکھا تو واقعی اس سے یہی لگا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اب اس موقع پر عزیز مصر نے کیا کہا؟ اب عزیز مصر پر امتحان آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے صلاحیتیں دیتے ہیں اس پر امتحانات بھی آیا کرتے ہیں۔ اب اس نے اللہ کے پیغمبر کو اپنے گھر میں سنبھالا، گھر میں سنبھالنا پیغمبر کو کتنا ثواب کا کام ہے۔ اب وہاں پر اس پر چھوٹا سا امتحان آیا، اگر آج امتحان کو کراس کر جاتا اور امتحان میں عمدہ نمبر حاصل کر لیتا تو آج اس کے لیے عظمت کا سامان تیار تھا، لیکن آج کے امتحان میں اسے کچھ ناکامی مل گئی۔ وہ یہ تھی کہ اس کے سامنے غلطی واضح ہو بھی چکی ہے، عورت کو کہہ بھی رہا ہے کہ تمہاری غلطی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس کام کو جانے دے، یہ جو بات ہو گئی رفع دفع کر لے۔ واستغفری لذنبک، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ اب یہ معافی کس سے کہہ رہا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے یا اللہ سے؟ کسی دین کو ماننے والا ہوگا واللہ اعلم، تو اس وقت اس کے دین کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ اس صورت میں فرمایا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین۔ بند کمرے میں الفاظ کہتے ہوئے تقریباً یہ کامیاب ہو گیا۔ اپنی بیوی کو مکمل طور پر اس نے قصوروار ٹھہرایا اور پیارے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اس معاملے کو جانے دیجئے۔ یہ بند کمرے کی بات تھی۔ اب باہر جب نکلیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ اب بند کمرے میں اس نے جو الفاظ کہے 100% تو اسے نمبر نہیں دیے جا سکتے۔ حقیقی فیصلہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے کہ اس کے پاس کس چیز کی پاور تھی اور کس انداز سے یہ فیصلہ کرتا۔
ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے، ہم کمزور لوگوں کے ذہن میں، کہ وہ ایک پیغمبر تھے، اللہ کے پیغمبر کتنے رحمت اور عظمت کے بے کنارہ دریا ہوتے ہیں، اگر تھوڑے الفاظ کو مزید چڑھا لیتا اور حق بجانب ہو جاتا تو کیا اللہ کے پیغمبر نے کوئی ضد کرنی تھی؟ اگر یہ کہہ دیتا مزید بھی کوئی ایسے الفاظ سے کہ وہیں سے خود بھی معافی مانگتا، اپنی بیوی کو صرف اتنا نہ کہتا سرسری طور پر کہ تو معافی مانگ، بلکہ مکمل طور پر پاسداری کرتا اور اللہ کے پیغمبر کے لیے حفاظت کے سامان تیار کرتا، تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے لڑنا تو تھوڑا ہی تھا۔ پیغمبر اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا کرتے، معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس آیا ہوا موقع ہاتھ سے نکل گیا، بڑا قریبی موقع تھا جو اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کو خالی ہاتھ وہاں سے بھیج دیا، بس سرسری الفاظ کہہ کے، بادشاہ جس طرح الفاظ کہتے ہیں، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ انہیں سرفرازی نبوت عطا ہو چکی ہے، انہیں نبوت مل چکی ہے، اسے یہ پتہ نہیں تھا۔ اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ جب اسے ایک چیز کا پتہ نہیں تھا تو وہ عظمت سے واقف نہیں تھا تو اسے قصوروار بھی تو نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو بندہ عظمت کے علاوہ بھی کسی مظلوم کا ساتھ دیا کرتا ہے، چاہے اس کی عظمت سے ناواقف ہو، اتنا تو پتا تھا دیار غیر کا مسافر ہے، مظلوم ہے، اور مظلوم کی جو بد دعا ہے یہ کبھی نہ کبھی بہت کچھ کر دیتی ہے۔ تو بہرحال امتحان چونکہ اس پر آیا، اب زیادہ تو ہم کہہ کچھ نہیں سکتے، امتحان ضرور تھا۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ ہم کبھی کسی بھی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا دیکھ لیں، یا ہماری طرف سے، ہمارے گھر کی طرف سے کسی کے ساتھ بھی الف با جیم کوئی بھی ہے، عقیدہ صحیح ہے نہیں ہے، مومن ہے کافر ہے، پڑوسی ہے کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ناحق اپنے کا ساتھ دینے لگ جائیں۔ اپنے بھائی نے گلی میں محلے میں لڑائی کی ہے، ناحق اس کا ساتھ دے دیں، اگلے پر ظلم ہو چکا ہے تب بھی بھائی جو ہے کھڑا تو ہونا پڑے گا، قوم جو ہے ساتھ تو دینا پڑے گا، رشتہ دار جو ہے تو اب اس کے حق میں ووٹ تو دینا ہے۔ نہیں، ہمارے لیے سبق وہاں ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ غلطی اس کی بھی ہوتی نا، تب بھی ہم اس کو سمجھاتے، یہ ظلم نہ کرتے۔ تو اس انداز سے معاملے کو ہینڈل کرے کہ کم از کم اپنے اوپر آنے والے امتحان سے 100% کامیاب ہو جائے، بلکہ حق کا ساتھ دے، کسی بھی طریقے پر، کسی بھی اندازے میں سمجھائے اپنوں کو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں جس پر ظلم ہو رہا ہے کہیں وہ اتنا دکھی تو نہیں ہو گیا کہ براہ راست شکایت کہیں اور جا کر لگا دے۔ اور جب کوئی کہتا ہے نا خاموش ہو جاتا ہے، اللہ کو بلا لیتا ہے، جب اللہ کسی سے بدلے لیتے ہیں نا تو یہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ کہاوت مشہور ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بزرگ تھے نا، تو کسی جگہ وہ کنویں سے پانی بھرنے لگے، تو وہاں پر ایک بوڑھی کھڑی تھی، جس طرح کہ وہ کمزور ہوتی ہیں تو پانی بھرتے ہوئے یا جلد بازی میں اس نے اس بزرگ کو سخت کچھ بات کہہ دی، تو بزرگ نے کہا اس کو جواب میں اسی طرح الفاظ کہو جس طرح مجھے کہے ہے نا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، بھئی آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو نیک آدمی ہیں جی۔ تو ایک کہاوت مشہور ہے واللہ علم، اس نے کہا کہ میں نے یہاں کوشش کی ہے کہ بدلہ برابر سرابر کر لوں، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جس نے بھی چھیڑا ہے نا، تجربہ ہے کہ اس کو نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ نقصان نہ ہو سکے۔ یہ کہاوت ہے، ورنہ وہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آج عزیز مصر پر بڑا سخت امتحان آیا، اور اس امتحان میں پتہ نہیں وہ کس انداز سے پیچھے ہٹ گیا اور 100% نمبر نہ لے سکا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ بیوی کو بند کمرے میں غلط ضرور کہا، اس کا ایک فائدہ ضرور ہوگا، اگرچہ یہ جیل میں بھی بھیجے گا، اس پر بوجھ بھی بہت آئے گا، سزا بھی اس کے ملک پر بہت آئے گی، لیکن ایک فائدہ ضرور ہو جائے گا کہ اتنا کچھ بند کمرے میں کہہ کر
اسے ایک موقع اللہ اور بھی دیں گے، پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ملاقات کرنے کا ایک موقع اسے اور بھی ملے گا۔ جو بھی کسی کے ساتھ جتنا احسان کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ ضرور دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جی حدیث پاک میں آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اور حدیث پاک میں آیا اگر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے نا، کم از کم اپنے شر سے کسی کو بچا لینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ مجھ سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ چنانچہ پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اے یوسف معاملے کو چلتا کیجئے، چھوڑ دیجئے اس بات کے تذکرے بھی نہ کرنا، باہر کسی کو نہ بتانا۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی کو کہنے لگا اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، تو بہت غلط کار ہے، تو نے بڑی غلطی کی ہے۔ اب اس عورت نے بات کہیں سے نکل گئی، بات تو تھی نا، یہ ظاہر ہے بات نکلی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ اس عورت نے کچھ نہ کچھ کام کو خود خراب کیا ہے۔ اپنی جو قریبی جن کو اپنا ہم خیال شمار کرتی تھی کہ یہ میری ہم راز ہیں، ان کو کہیں بتا بیٹھی، کیونکہ آگے تذکرہ ملتا ہے کہ شہر کی عورتوں کے سامنے برملا بھی اس نے پھر اظہار کر دیا۔ لگتا یہ ہے کہ جو اتنی حالت کو پہنچی ہوئی ہے اس نے کہیں تذکرہ خود ہی کر دیا تھا، شہر میں جو بات مشہور ہو گئی، خصوصاً ان عورتوں سے جو قریب قریب وزیر وزراء کی شہر کی جو عورتیں تھیں وہاں تک بات پہنچ گئی۔ چنانچہ انہوں نے جو تبصرہ لگایا وہ یہ تھا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ کہنے لگی عورتیں شہر والی، فی المدینہ شہر مصر میں عورتیں کہنے لگی امرأۃ العزیزی، یہ عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ کی بیوی، تراود فتاها عن نفسه، پھسلانے لگی ہے، ورغلانے لگی ہے اپنے جوان کو، اپنے خادم کو، عن نفسه، اس کی ذات سے اسے ورغلانے لگی ہے بادشاہ کی بیوی ہو کر۔ امراۃ العزیز ایک طرف لقب دیکھو اور دوسری طرف ورغلانہ دیکھو ایک غلام کو۔ قد شغفا حبا، یوں تو نہیں ہو سکتا بادشاہ کی بیوی ہو کر اتنا کام کرے گھٹیا، لگتا یہ ہے کہ وہ اس کے دل میں محبت چیر کر داخل ہو چکا ہے۔ قد شغفہا حبا، یعنی اس کے دل میں محبت کو چیر کر اس نے داخل کر دیا، انتہا درجے کو پہنچی ہے، تب اس نے یہ کام کیا ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن اپنے غلام کے ساتھ یہ حالت بنا لینا یہ بھی تو بڑی سری غلطی ہے۔ ایک عزیز مصر کی بیوی ہو کر، ملکہ ہو کر، ایک غلام کے ساتھ جو گھر میں جس کو رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ، یہ بڑی غلطی ہے۔ اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب دیکھیں جی ہم تو الفاظ یہ پڑھ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا عزیز مصر کی مذمت کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں جی؟ یہی سمجھ آ رہا ہے نا ہمیں مردوں کو تو یہ سمجھ آ گیا کہ عزیز مصر کی بیوی پر یہ عورتیں تان کر رہی ہیں، لیکن عورتوں کی بولی عورتیں ہی جانتی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ الفاظ میں مجھے میسج کیا دے رہی ہیں، یہ اپنے الفاظ میں پیغام کیا بھیج رہی ہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، جیسے ہی سنا عزیز مصر کی بیوی نے بِمَكْرِهِنَّ، ان عورتوں کی چال کو،
قرآن کہتا ہے یہ ان عورتوں کی چال تھی، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ عورتیں جو ہے اس پر جرا کر رہی تھی، تان کر رہی تھی۔ بس جی عزیز مصر کی بیوی سمجھ گئی کہ یہ تان نہیں ہے، میں روز روز ان کے ساتھ بیٹھتی ہوں، میری سہیلیاں ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہے تان نہیں ہے، یہ کچھ اور کہنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے ان کی بھی بات مانتی ہوں۔ ارسلت الیہم، ان کی طرح پیغام بھجوایا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کو گلے دو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رابطہ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اگر ایک دوست دوسرے دوست کو گلہ دینا بھی چھوڑ دینا، شکوہ کرنا بھی چھوڑ دے، تو معاملہ اس وقت خطرناک ہوتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ آگے تعلق جاری نہیں رکھنا چاہتا، یہ یارانہ ہی توڑنا چاہتا ہے۔ تو شکوہ بھیجنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ معاملے کو تھوڑا آگے چلائیں۔ جی میں ناراض ہوں، بھئی ایک آدمی ناراض ہو جائے تو خاموش ہو کر چلا جائے، پھر وہ جب کسی کو کہتا ہے نا اس کو جا کر کہہ دینا میں ناراض ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے، کوئی پیغام بھجوانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لفظ کو اس کا دوست ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ اپنے گم شدہ الفاظ میں کیا کچھ کہہ رہا ہے۔ چنانچہ وہ دیکھنے لگی کہ انہیں پتہ تو ہے میری سہیلیاں ہیں کہ میں ایسا کام کرنے والی تو نہیں ہوں، لیکن یہ جو پیغام بھیج رہی ہیں نا، یہ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ تو یہ کام کیسے کر بیٹھی، کوئی ہمیں بھی دکھا، یہ تجھ سے کیسے ہو سکا، کوئی اس کی اصلیت تو بتا۔ چنانچہ وہ سمجھ گئی، اس نے کہا ان کو اصلیت دکھاتی ہوں۔ ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ تمہاری دعوت ہے۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، تیار کیا ان کے لیے بیٹھنے کی جگہوں کو۔ اس لفظ کو بھی بیان کر کے رب کریم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھو ظاہر ہے کسی کے لیے دعوت کا جو انتظام کرتے ہیں تو اس کی نشست تو بناتے ہیں، لیکن اس کا ذکر اللہ نے کیا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، یعنی کوئی اسپیشل ان کے بیٹھنے کی جگہ تھی، جس طرح کوئی وزیر وزراء ہوتی ہیں اور وہ اپنے لیے مسند ان کے لیے ہوتی ہے، کوئی غریب لوگوں کی مسند تو نہیں ہوتی، وہ بڑی امیرانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں جی۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر ایک کو دے دی ایک چھری کہ یہ تمہارے سامنے پھل فروٹ پڑے ہیں، یہ کھا لو۔ جب چھری ان کے ہاتھ میں آئی اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ وہ بیٹھی تھی، عین اسی وقت، تو یہ کھانے کا جو منظر ہوتا ہے، کھانے کے وقت بندہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور شاہی کھانا ہو تو ظاہر ہے کوئی ہلکا پھلکا تو ہوگا نہیں، تو بڑا ٹیٹ قسم کا کھانا ہوگا۔ اب اس سے کوئی نظریں ہٹا نہیں سکتا، اور بڑے ایک وقار، جو بندہ دوسرا ان کو کھانے والوں کو دیکھتا ہے نا تو وہ حیران کن نگاہوں سے دیکھتا ہے، بھائی کتنی اونچی ٹھاٹ باٹ اور شان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانے دیکھو کتنے عمدہ کھا رہے ہیں، وہ کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے، دوسرا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی پورا انہماک دیا انہیں کہ تو دنیا کی ہر لذت تمہارے سامنے موجود ہونا، لیکن جب ایک طرف یوسف کو دیکھو گی تو تمہارا حال کیا ہو جائے گا، وہ یہ ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہنے لگی حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، آ جاؤ، اخرج، باہر نکلو، علیہن، جہاں سے حضرت نے نکلنا تھا نا اسی راستے پر اس نے وہ مسندیں بنوائی تھی۔ اچانک جو اللہ کے پیغمبر، وہ تو گھر میں بیٹا بن کر انہوں نے پالا ہوا تھا، تو اب وہ تو ماں سمجھ کر سارے احکام مانا کرتے تھے، لیکن اس کا حال اور اس کی نیت بہت بری ہو گئی۔ بس جیسے ہی اللہ کے پیغمبر نے ان کی بات مانی، باہر آئے نا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اکبرنہ، جیسے ہی دیکھا ان عورتوں نے پیارے پیغمبر کو، اکبرنہ، اپنے خیال سے بھی بڑا پایا انہیں، جو انہوں نے خیال بنا رکھے تھے نا ذہن میں کہ ملکہ جس پر فریفتہ ہو گئی ہے، این ممکن ہے وہ یوں ہو وہ یوں ہو، لیکن جتنے بھی انہوں نے تخیلات بنائے تھے نا خوبصورتی کے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں بڑھ کر پایا۔ اکبر نہ ہو، بیک وقت جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، پیغمبر کے روحانی خوبصورتی بھی ہے، ظاہری خوبصورتی بھی ہے،
اتنی باتیں دیکھ کر جناب ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے، کہاں وہ گندی دنیا میں رہنے والیاں اور کہاں یہ پاکیزہ سیرت، کہاں بری نگاہیں رکھنے والی اور کہاں اللہ کے پیغمبر ویسے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں، کیونکہ جن کے دیکھنے پر فرشتے بھی رشک کرتے ہوں، آسمان و زمین جن کو دیکھ پر تڑپتے ہوں، جنت جن کی مشتاق رہتی ہو، تو یہ انسان ان نگاہوں والوں کو ان نگاہوں نے پہلے ایسے منظر کو دیکھا نہیں تھا، دیکھا جو صحیح نہ زندگی میں پہلی دفعہ، وہ ہوش ان کے اڑ گئے، اور وہ ایسے ہوش اڑے کہ وہ جو چھریاں تھیں نا وہ چلتی رہ گئی، ان کو روکنے کی طرف بھی ذہن کٹ گیا، ذہن کہیں اور محو ہو گیا، اور چھریاں چلتی رہ گئی، اور چلی ہاتھ پر جب لگی چھری ہر ایک کو تو تب پتہ چلا کہ ہم کہاں بیٹھی ہیں۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ کاٹ بیٹھی اپنے ہاتھ کو، وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ، کہ اگر یہ تو تھی نا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھنے والی اور انہوں نے ہاتھ کاٹا تھا، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی نا تو گردنیں بھی کٹ سکتی تھی، کیونکہ دیکھنے والوں نے یہاں ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ صحابہ نے اپنی گردنیں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوبصورتی کا لفظ آتا ہے ملاحت، جس طرح پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ہے حسن اور ملاحت میں فرق یہ ہے، حسن کا چرچا تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ دیکھتے ہی ہوش اڑ جاتے ہیں، اور ملاحت یہ ہے کہ جتنی بار دیکھتے جاؤ گے مزہ بڑھتا جائے گا، جتنی بار دیکھتے جاؤ گے کیفیت دوبالا ہوتی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے مشہور ہے کہ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دنیا میں تو بس یہی جی ہے کہ سامنے نبی کا چہرہ ہو اور صدیق دیکھتا ہی دیکھتا رہے۔ یہ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کتنی نعمتیں ہوں گی جی، ہزار نعمتیں ہوں گی، ہے جی، ان نعمتوں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی ہوگا، پیارے سیدنا یوسف علیہ السلام، جملہ انبیاء اکرام ہوں گے۔ تو جنت کی چیز جب زمین پر دیکھی جائے تو پھر اس کو چھوڑنے کے لیے دل تو کرتا نہیں ہے۔ یہ تھی میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھے پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوبصورتیاں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہنے لگی عیبوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، حاشا للہ، عیبوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عیبوں سے پاک ہے اسی طرح جس طرح اللہ پاک ہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتی ہاں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی ہیں کہ عیبوں سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، انسان یہ بھی نہیں لگتا، کوئی عام انسان یہ نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ لگتا ہے، خدا بھی نہیں کہہ سکتے، بشر میں بھی یہ صفت ہم نے کبھی نہیں دیکھی، اب کیا کہیں، مجبوراً کہنا پڑے گا یہ فرشتہ ہے۔ ان کا یہ تبصرہ تھا، فَلْوَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی کو فرشتہ کہنے والی کون تھیں؟ نورانی مخلوق کو سمجھنے والی یہ تھی، ما هذا بشرا، انہیں کیا پتا کہ میں مسجود ملائک ہوں، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں تو مسجود ملائک ہوں۔ امام الانبیاء یہ ابو الانبیاء سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتہ کہیں، نہیں جی، یوں تو توہین ہوتی ہے، بلکہ فرشتوں نے تو سجدہ کیا تھا۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والتسلیم، انہوں نے کہا، ان کے سامنے ذہن یہی تھا کہ فرشتہ ہی بڑی چیز ہوتی ہے، حالانکہ انہیں کیا پتا کہ فرشتے ان کے دروازے پر آتے ہیں،
قلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. اب اسے موقع ملا اور یہ ان کو سمجھانے لگے یہی تھا وہ آدمی جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. الذي لمتنني فيه. تمہیں تو صرف ایک لحظہ برداشت نہیں ہوا اور میں کتنے عرصے سے رہ رہی ہوں. اب قابل ملامت میں ہوں یا تم ہو؟ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ. غلط آدمی بھی اپنے دلائل بنا رہا ہے. فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. اب میں اعلان کر رہی ہوں کہ واقعی میں نے ورغلایا تھا اسے اس کے اپنے جی سے. فَاسْتَعْصَمَ. لیکن وہ پرزور محفوظ رہا. اب میں اعلانیہ کہتی ہوں، پہلے اعلان نہیں کیا. پہلے تو بندوں کے سامنے آنے پر، شوہر کے سامنے آنے پر حضرت کے اوپر الزام لگانے لگ گئی. پہلے نہیں مانا، لیکن اب حال یہ ہو چکا ہے کہ اب برسریام اس کا اعلان کرنے لگ گئی. اس کا مطلب ہے اب ہوش اس کے بھی جواب دے چکے ہیں. اب یہ عقل ٹھکانے اس کی نہیں رہی ہے، اب پاگل ہونے کی انتہا کو پہنچ چکی ہے. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. پھر یہ اس سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کے سامنے اقرار کر کے کہ جب یہ میرے نہیں ہے نا تو پھر یہ کسی کے بھی نہیں ہے، اسے میں مار ڈالوں گی، نعوذ باللہ، اسے جیل بھجوا دوں گی. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ. اگر نہیں کیا اس نے میرے حکم پر عمل تو اسے ضرور جیل بھجوا دیا جائے گا. وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. ضرور یہ رہے گا دوسروں کے سامنے بے عزت. پیارے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب یہ حملے دیکھے نا تو اب کس کے دروازے پر جاتے، کس سے کہتے؟ کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیز مصر کا تو حال دیکھ چکے ہیں کہ وہ بند کمرے میں صرف بیوی کے سامنے اتنا کہنے کا ہوشیار ضرور ہے، اس کے بعد اس میں بھی پاور نہیں رہتی. لہذا اب اللہ کو پکارنا شروع کر دیا. پیارے یوسف علیہ السلام، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے میرے رب، جیل مجھے اچھی لگتی ہے ان باتوں سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. ایک طرف ان کی باتیں ہیں، آزاد معاشرہ ہے، اس آزادی میں میں کیسے رہوں جس آزادی میں گناہوں کی لعنتیں پڑی ہوئی ہیں. اے اللہ، یہاں تو مجھے جیل کی فضا اچھی لگتی ہے جہاں پر تیری نافرمانیاں تو نہیں ہوگی. اس گندے معاشرے سے میں تنگ آ چکا ہوں میرے اللہ، مجھے تو جیل بھجوا. کتنے بد نصیب ہیں یہ مصر والے جی کہ اللہ کے پیغمبر ان سے دور ہونا مانگ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ اکرام پر قربان جاؤں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جب انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر دیکھا نا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، مدینہ والے صحابہ، مکہ فتح ہو چکا ہے، نبی اپنے شہر واپس آ گئے ہیں، اب کہاں ہمارے پاس مدینہ آتے ہیں. دوسرے سارے صحابہ کو فتح مکہ کی خوشیاں اور مدینہ والے صحابہ کو یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ اب لگتا ہے نبی اپنے گھر واپس آ گئے ہیں، اب یہ ہمارے شہر کو چھوڑ جائیں گے. یہ غم انہیں ستا رہا ہے. بات چلتے چلتے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اللہ کے نبی اٹھ کر اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ میں تو مدینہ والوں میں سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ان کو نہیں چھوڑنے والا، ان سے میں دور ہونے والا نہیں ہوں. لیکن ان کی بدنصیبی ہے کہ اپنے سامنے سے پیغمبر کو ان کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں کہ پیغمبر مجبور ہو کر یہاں سے چھوڑنا چاہتے ہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. کسی بھی معاشرے میں رہنے والا با ہنر یا با صلاحیت وہ اپنے کو ہر ایک پر فائق نہ سمجھ لے.
اور اپنے لیے یہ نہ سمجھ لے کہ معاشرے کو میری بڑی ضرورت ہے، معاشرے کو بڑی چاہت ہوگی، میں یہاں پر ان پر خدائی جما سکوں گا، میں ان پر یہاں بڑا پن جما کر رکھوں گا۔ نہ جی، اللہ نے جسے بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ اپنے آپ میں رہے۔ بعض اوقات تم اس معاشرے کے لائق نہیں ہوو گے اور بعض اوقات معاشرہ تمہارے لائق نہیں رہے گا، لہذا جانا پڑے گا تمہیں وہاں سے۔ یہ کم ہوتا ہے کہ کہیں کہیں معاشرہ بھی اسی لائق ہوتا ہے اور وہ معاشرے کے لائق ہوتے ہیں۔ جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لائق ہیں اور مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانوں کے لائق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اب ان بدنصیبوں کو کیا پتا کہ ہمارے خلاف دعائیں جاری ہیں جی۔ اللہ کے پیغمبر ہمیں چھوڑنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بوجھ اور گناہوں کے بوجھ کو برداشت نہ کر کے ہماری زمین کے کیڑے مکوڑے بھی یہی دعائیں نہ کر رہے ہو کہ اے اللہ لگتا یہ ہے کہ اب یہاں نافرمانوں کی کثرت ہے، اب یہاں ہم نہیں رہنا چاہتے، ہم بھی کہیں اور جانا چاہتے ہیں۔ ان باتوں سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں بھی گناہوں کا چرچا اتنا نہ ہو جائے کہ ہم سے زمین بھی تنگ ہو جائے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ معاشرہ برا ہو چکا ہے، مجھے جیل کی کوٹریاں پسند ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اپنی صلاحیت کو اپنے اللہ کے سپرد کر رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے بڑا مقام دے رکھا تھا، لیکن پھر بھی فرمایا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر اے اللہ تو نے نہ ہٹایا ان کی ان چالوں کو، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ان کی طرف مائل ہونے لگ جاؤں، کیونکہ پیغمبر کی اپنی زبان میں انتہائی عجز و نیاز ہوتا ہے۔ وَحَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرہ برا ہے اور میں بھی ان نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اے میرے اللہ میں اس معاشرے میں نہیں رہنا چاہتا، اے اللہ مجھے تو جیل ہی اچھی لگتی ہے جہاں ان کی پہنچ نہیں ہوگی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، پس ان کو ان کے رب نے ان کے لیے دعائیں قبول کر لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، حدیث پاک میں آیا پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت میں حبب الیہ الخلا، اللہ کے نبی کو الگ تھلگ رہنا پسند ہوتا تھا، اور یہ بھی ایک محبت الہیہ کے نصیب ہونے کے نشانیاں ہوتی ہیں اور منازل ہوتے ہیں کہ دنیا ما فیہا سے دل اچاٹ ہونے لگ جاتا ہے اور انہیں خلوتیں پسند آنی شروع ہو جاتی ہیں، الگ تھلگ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، گھر والوں سے کھانا پینا لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن وہاں رہتے، راتوں کی عبادت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں پہلی دفعہ وحی آئی ہے تو کیوں جی معاشرے کو چھوڑنے کے لیے ایک فطرت سی بن جاتی ہے نیک لوگوں کی کہ میں اس معاشرے میں رہنا نہیں چاہتا۔ ہاں اگر معاشرہ اچھے لوگوں کا بھر جائے، معاشرے میں پاک لوگ آ جائیں جس طرح کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بن گئے، تو اب اللہ کے نبی کو حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے پیغمبر اب انہی کے ساتھ بیٹھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے معاشرہ پاک ہو، محفل پاک ہو تو وہیں بیٹھنا ہے، اور اگر معاشرہ ناپاک ہو جائے تو پھر ان سے جتنا ہو سکے کنارہ کشی کرنی ہے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، سو ان کے رب نے دعا قبول فرما لی اور ان کی چالوں کو ہٹا دیا۔ انه هو السميع، کیونکہ وہی اللہ ہے جو ہر ایک کی سننے والا ہے، ہر جگہ سے سننے والا ہے، العلیم، اور ہر ایک کے حالات کو جاننے والا ہے کہ کس کا جیل میں سے باہر نکلنا اچھا ہے اور کس کا جیل میں رہنا اچھا ہے، کیا کسی کے لیے کیا بہتر ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم۔
اب دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر کو وہیں چل رہے تھے، اب پہلے ایک عورت تھی، اب بہت ساری عورتیں ہو گئی ہیں، اب سارے وزیر وزراء کا گھروں میں بیٹھنا بوجھل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا ان ساروں کو کچھ کرنے سے بہتر ہے کہ ایک کو ہی نظروں سے ہٹا دیا جائے۔ تو اب اس کو کیسے ہٹائیں؟ اس کو کوئی چھتری کا بھی تو ہو سکتا تھا، نہیں جی، انہوں نے کہا کہ اب اس کو جیل بھجوا دیتے ہیں۔ بھائیوں نے اپنی نظروں سے ہٹایا تھا، باپ کے سامنے نہ ملے، اب یہ سارے اپنے شہر کی نظروں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جی ہیرا ہے، چھپتا چلا جا رہا ہے۔ بالآخر پیارے یوسف علیہ السلام و تسلیم کو جیل میں بھیجنے کا انہوں نے بھی یہی سوچ لیا، کیونکہ ان کے سامنے کوئی نشانی آ گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے ان کے سامنے کوئی نشانی آ گئی تھی۔ اب اللہ عالم جی کیا نشانیاں تھی، کتنا وہ عورتوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے، یہ کیا ان کی مشاورت طے ہوئی، واللہ عالم۔ وہ نشانیاں آ گئی تھی کہ اب یوسف کا باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ان کے سامنے یہ ظاہر ہوا جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لی، اب ان کو بھی پرسنالٹی کلیش بن گئی کہ اب اس مسئلے کو سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ لیسجننہ، جیل بھیج دیا جائے، حتی حین، کچھ مدت، تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، اس آگ پر پانی پڑ جائے گا تو پھر کبھی یوسف کو باہر نکالیں گے۔ لیکن جی یہ جیل میں بھیج کر ایسے گم ہو گئے کہ انہیں یہ بھی خیال نہ تھا کہ جیل میں ہم نے کس کو بھیجا ہوا ہے۔ ان کے خیال، ان کے آپس کی ایسی لڑائیاں یا ایسے ملکی پروگرام یا حالات بن گئے کہ انہوں نے غریبوں کے لیے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ جس طرح وہ شاہی طبقے آپس میں لڑ کر اتنے ہو جاتے ہیں کہ غریبوں کی خوشحالی کا سوچنا تو ان کے ذہن سے بھی نکل جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ بس کوئی ایسے ملکی حالات پیدا ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیل میں بھیج کر وہ بھول ہی گئے کہ ہم نے جیل میں کسی کو چھپایا ہوا ہے۔ پھر کیا بنا جی، اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے، کس شاہانہ اور طور طریقوں سے باہر نکالا۔ آئندہ سبق میں وما علینا الا البلاغ۔